بہت ساری جو خبریں انڈیا سے آتی ہیں اس میں ان کی اکانومی، کرونا کے معاملات اور جو کشمیر کی صورتحال، دوسری ریاستوں میں جو آزادی کی تحریکیں ہیں، اس نے بھارت کو بہت متاثر کیا. بھارت کی جی ڈی پی متاثر ہوئی ہے. پھر جو ہندواتا اسٹیٹ بنانے کی بات ہو رہی ہے. تو ہاؤ کانفیڈنٹ آر امریکنز کہ اگر وہ ساری بیٹ انڈیا پہ لگا رہے ہیں چائنا کے خلاف کہ اس میں ان کو کامیابی ہوگی؟ کہیں ان دا بیک آف دیئر مائنڈ یہ چیز بھی ہے کہ اس چیز پر بھی وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو انڈیا ہے، جو ان کو توقع ہے امریکہ کو، وہ پوری طرح فلفل ہو جائے گی؟ آر دے کانفیڈنٹ؟ نہیں، بالکل نہیں. انہیں اور چیزوں کے علاوہ انہیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ انڈیا ایک بڑا ملک ہے اور انڈیا اس طرح ان کی بات نہیں مانے گا جس طرح دوسرے ممالک مانتے ہیں. مثلا وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انڈیا بیان بازی کی حد تک تو ٹھیک ہے، چائنا سے براہ راست تصادم نہیں کرے گا. اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس بات کو اگر غور، یعنی میں نہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات میں یہ بات ہوئی ہے، میں آپ کو صرف ایک تھاٹ آپ کی طرف پھینک رہا ہوں، اس کو آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے. بہت ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہے. کہ فرض کریں اگر چین میں کوئی گڑبڑ کرنی ہے، سنجیانگ میں ہو سکتی ہے اور تو کہیں نہیں ہو سکتی. مسلمان صوبہ ہے، اکثریتیں وہاں ٹربل ہیں. آپ نے بھی امریکہ میں دیکھا ہے کہ یہاں جو رہتے ہیں سنجیانگ کے باشندے کافی ایکٹیو ہیں، ان کی آرگنائزیشنز ہیں، ان کے جلسے جلوس ہوتے رہتے ہیں، پیمفلٹ بانٹتے رہتے ہیں. تو اگر وہاں لو لیول ایکٹیویٹی شروع کرنی ہے تو اس میں انڈیا سے نہیں فائدہ ہوگا اتنا جتنا پاکستان سے ہوگا. پاکستان سے بندے سنجیانگ بھیجے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آپ کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ افغانستان میں آپ کو فیور کرتی ہے، سنجیانگ کے معاملے میں آپ کے خلاف جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ہے امریکی بھی سمجھتے ہیں کہ افغانستان والی صورتحال چائنا میں نہیں ہوگی. یہ وہ جنگ نہیں ہے جو وہ جیت جائیں گے، لیکن جہاں بھی جس حد تک بھی ممکن ہو چین کے لیے دشواریاں پیدا کریں گے. اچھا، اس میں ایک اور سچویشن ہے. میں جیسے آپ نے ایک تھاٹ پھینکا، میں آئی ایم پچنگ اے سچویشن ٹو یو فار اے کامنٹ کہ طالبان جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ ڈائریکٹلی نیگوسیشن میں چلے گئے ہیں، اور کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ چائنیز جو ہیں اس میں وہ بھی دے آر ویری مائنڈفل آف ایوری تھنگ. پاکستان کے جو تعلقات امریکہ کے ساتھ رہے ہیں وہ بھی ان کے ذہنوں میں ہے، اور پھر پاکستان کے اندر بہت سارے سفارتکار، ہمارے پولیٹیشین یہ بھی بات کرتے ہیں کہ یو نو ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان دا چائنیز باسکٹ، اور کوئی نہ کوئی آپ آپشن رکھیں. تو وہ بھی ڈائریکٹلی جو ہیں وہ اب طالبان کے ساتھ انوالو ہیں. ایک 9 ممبر ان کے ہائی ڈیلیگیشن نے بیجنگ کا دورہ کیا، اور وہاں پر چائنیز ور ایبل ٹو ایکسٹریکٹ اے اسٹیٹمنٹ فرام طالبان جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی زمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے کہ وہ یہ جو چائنا کے اندر بھی جو دہشت گردی اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے تو وی ول ناٹ لیٹ اٹ ہیپن. تو ان حالات میں طالبان اور پاکستان کے بیچ میں وہ تھوڑا سا آپ سمجھیں دوری بھی ہے، جس کو عمران خان یہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اب ہمارے پاس وہ لیوریج نہیں ہے کیونکہ امریکہ چلا گیا اور طالبان کو پتہ ہے کہ وہ اب جیتنے والے ہیں. تو اب پاکستان کا لیوریج اب طالبان پر اتنا زیادہ نہیں ہے. تو اس سچویشن کو امریکنز آپ کا کیا خیال ہے، تسلیم کریں گے یا وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ ایک بڑی ویل تھاٹ سچویشن ہے جس میں اس طریقے سے یہاں پہ آبجیکٹیوز اچیو کیے جا رہے ہیں؟ دو چیزیں ہیں اس میں سمیع. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ پاکستان کا طالبان پہ اس طرح کا انفلوئنس نہیں ہے جس طرح کا وہ کہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اس بات کو، اور معید یوسف صاحب نے اپنی بریفنگ میں بھی یہ بات کی کہ ہم نے ان کو ایکسپلین کیا کہ ہمارا انفلوئنس تو نہیں، ہمارا لیوریج ہے، لیکن آپ نے جس طرح انخلا کیا ہے اس کی وجہ سے ہمارا لیوریج ویکن ہوا ہے، کمزور ہوا ہے، لیکن اب بھی ہے، اور ہم اس کو جس حد تک کر سکیں گے کریں گے استعمال، لیکن اسی حد تک کریں گے جس حد تک کریں گے. اور اس کی انہوں نے 2 مثالیں دی. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے تھے 1990s میں، جبکہ ہمارا بہت زیادہ انفلوئنس تھا آج کی نسبت، اس زمانے میں ہم چاہتے تھے کہ وہ بامیان بدھا نہ توڑیں، لیکن طالبان نے توڑ دیا. ہم یہ چاہتے تھے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف افغانستان میں زیادہ سخت کارروائی ہو، لیکن طالبان نے نہیں کی. تو وہ ہماری بات پوری طرح نہیں مانتے ہیں، لیکن ہمارا جو انفلوئنس ہے وہ کریں گے، اور امریکی اس بات کو سمجھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی حد تک ان کا اور چین کا مفاد ایک ہے.
ابھی پچھلے دنوں امریکی وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں بھی یہ بات کی کہ افغانستان میں چین کا جو ہے اثر، یعنی چین کا انفلوئنس ہمارے لیے فائدہ مند ہے، نقصان دہ نہیں ہے، کیونکہ وہی سمجھتے ہیں کہ اگر اسلامک ملیٹنسی جو ہے وہ بڑھتی ہے افغانستان میں، اس سے چین بھی خوفزدہ ہوگا، بلکہ امریکہ سے زیادہ ہوگا، کیونکہ اس کا اثر سنجیانگ پہ پڑے گا، لہٰذا وہ نہیں چاہے گا کہ وہاں اسلامک ملیٹنسی بڑھے، اور وہ طالبان کو پہ اپنا انفلوئنس اگر ان کا رہا تو ان کو طالبان کو ماڈریشن کے لیے وہ استعمال کرے گا، ان کو اس طرح راغب کرنے کے لیے کہ وہ اپنی پالیسی میں تبدیلی لائیں. تو میرا خیال ہے امریکہ بھی اس کی مخالفت نہیں کرے گا. اچھا، اب ایک آخری سوال میں آپ سے کروں گا. آپ نے کہا کہ معید یوسف صاحب نے کہا کہ اب وہ زمانہ چلا گیا جب بڑی بڑی ہیڈ لائنز اور بڑی بڑی تصاویر چھپیں گی. بڑے عرصے کے بعد یہ ایک ہائی لیول دورہ ہوا پاکستان کی طرف سے کہ ڈاکٹر معید یوسف نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور پھر DGISI جنرل فیض حمید وہاں پر تھے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کی کنٹینیوشن ہوگی کہ اب اس کے بعد ہم یہ توقع کریں کہ کوئی امریکہ سے بھی ہائی لیول ڈیلیگیشن آئے گا پاکستان، یا یہ جو یونائٹڈ نیشن کی جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے، کوئی ٹاپ لیول پہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور پریزیڈنٹ بائیڈن کے بیچ کوئی بات ہو سکتی ہے، کوئی گفتگو ہو سکتی ہے، کوئی ٹیلی فون کال؟ ڈو یو فور سی دیٹ ان نیئر فیوچر؟ سمی، اس میں بھی کئی پہلو ہیں. ایک تو یہ توقع کی جا رہی تھی اور ممکن بھی تھا کہ اب جو جنرل اسمبلی کا اجلاس سپتمبر میں ہونا ہے اس میں ملاقات ہو جاتی، اور میرا خیال ہے ہو جانی تھی، لیکن اب تو دوبارہ آپ کو پتہ ہے کہ کل امریکہ میں پھر فروری کے بعد پہلی دفعہ 1,00,000 افراد جو ہیں ان کو نئے انفیکشن ہوئے ہیں کووڈ-19 کے، ڈیلٹا کے. تو اب تو لگ رہا ہے کہ دوبارہ جنرل اسمبلی جو ہے وہ ورچوئل ہوگی، اور وہ نہیں ہوگی جس طرح کے پلان تھا. تو اگر ورچوئل ہوگی تو پھر تو یہ ممکن نہیں رہے گا. لیکن ایک چیز پہ اتفاق ہے دونوں ملکوں میں کہ حالات جیسے بھی ہوں، ایک طویل مدت سے دوستی رہی ہے، دونوں پاکستان امریکہ کا حلیف رہا ہے، تو بات چیت جاری رہنی چاہیے. یعنی پاکستان کو سے جان چھڑانے کا تاثر نہیں ملتا، یہاں پاکستان پر دباؤ ڈالنے کا، ڈو مور کا تاثر ملتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ بس پاکستان کو ڈمپ کرو اور چل پڑو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت ہوتی رہے گی اور کئی لیول پہ ہوگی، اور اگر ممکن ہوا تو اعلیٰ سطح پہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا ابھی امکان نہیں ہے. اس پہ بھی یہ بھی سوال کیا گیا تھا معید یوسف سے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی مثلا ٹیلی فون کال کی بات کی، تو انہوں نے کہا کہ ٹیلی فون کال ہو سکتی ہے، لیکن پہلے کسی چیز پہ اتفاق تو ہونا کہ جس پہ بات کی جائے. جب کسی چیز پہ اتفاق ہوگا تو اس سلسلے میں گفتگو بھی ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ انور اقبال، آپ نے ٹائم دیا اپنا، تھینک یو. بڑی امپورٹنٹ گفتگو کی انور اقبال نے. مذاکرات جاری ہیں پاکستان اور امریکہ کے، اعلیٰ سطحی مذاکرات، بڑے عرصے کے بعد ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن پاکستان کا امریکہ میں. آپ نے سنا انور سے کہ اس وقت امریکن ترجیحات کیا ہیں. ڈو مور وہ کہہ رہے ہیں، لیکن پاکستان کی اہمیت سے آگاہ ہیں. اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات منقطع کریں گے، اور خاص طور پر اگر یہ بات بھی ان کے ذہنوں میں ہے کہ بھارت اگرچہ ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کے اپنے بڑے مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ممکن نہیں ہوگا بھارت کے لیے کہ وہ بالکل اسی طرح ڈکٹیشن امریکہ کی مانے، اسی طرح ان کے کہنے پر وہ کام کرے جو شاید امریکی مفادات چاہ رہے ہوں. بہرحال ویری انٹرسٹنگ، اینڈ وی وش بیسٹ آف لک ٹو آر پاکستانی ڈپلومیٹس، کہ خدا تعالیٰ انہیں کامیابی دے، اور وہ جس مقصد کے لیے کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، اس میں وہ کامیاب ہوں. رانا طاہر صاحب، یو وانٹ ٹو سے اینی تھنگ؟ آپ نے معید یوسف صاحب کی بات سنی. دیکھیں سمی صاحب، بات یہ ہے کہ جو انور اقبال صاحب بات کر رہے تھے، یہ جو افغانستان کا معاملہ ہے، اس میں اب کوئی شک نہیں رہی کہ یہ امریکہ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اور 20 سال تک وہاں بمباری کرنے کے باوجود امریکی وہاں سے شکست کھا کے جا رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.